آپ اگر خوبصورت سیکرٹری کو رکھیں گے اور آپ ان کو ڈکٹیٹ کریں گے، آپ کے دماغ میں کچھ نہیں ہوگا تو آپ کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے، آپ کو کچھ بیماری ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک اگر 20 منٹ تک کسی بھی خاتون کو میک اپ میں دیکھتے ہیں ٹیلی ویژن کے اوپر، انہیں دیکھ کر اس کا مطلب ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کے ذہن میں گندے خیالات پیدا ہوتے ہیں، ان کے ذہن میں ہلچل ہوتی ہے۔ لوگ مجھے کچھ بھی بولے، بزدل بولے، کچھ بھی بولے، کائر بولے، میں تو میرے اللہ اور اللہ کے رسول بات۔ السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ نے ویڈیو میں دیکھا کہ اقرار الحسن نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب پہ الزام کی بچھاڑ کر دی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جی ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جب کسی لڑکی کو دیکھتے ہیں تو 20 منٹ تک اگر دیکھتے ہیں تو ان کے ذہن میں گندے خیال آتے ہیں، اس کا مطلب یا ان کی سوچ منفی ہے۔ نعوذ باللہ، انہوں نے ایک دین کا کام کرنے والے شخص پہ ایسی گھٹیا الزام لگایا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی پہچان بھی کھو رہے ہیں۔ میں خود ان کا کافی فین تھا، لیکن یہ بات سن کے مجھے جھٹکا لگا کہ ایک ایسا بندہ، پڑھا لکھا بندہ ایسی بات کیسے کر سکتا ہے۔ میں ڈاکٹر اقرار الحسن صاحب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے فطرت کی بات کی، انسان کی فطرت کی۔ آج اگر آپ پاکستان میں دیکھیں تو آئے روز کبھی چھوٹی بچیوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، کبھی کس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ تو اس میں آپ کیا کہیں گے؟ اگر آپ کی سوچ پازیٹیو ہے تو کیا سب کی سوچ پازیٹیو ہے؟ نہیں ہے ایسا۔ موسٹلی لوگ جو ہیں ان کی سوچ نیگیٹیو ہے، منفی سوچ ہے۔ انہوں نے فطرت کی بات کی ہے کہ بھائی اس چیز کو ہی ختم کریں۔ اگر آپ کسی نیوز اینکر کو دیکھیں گے یا اس کے بال کھلے ہوں گے، بناؤ سنگار کر کے وہ بیٹھی ہوگی، تو ظاہر سی بات ہے انسان کی فطرت ہے، جب وہ اسے دیکھے گا تو اس کے ذہن میں گندے خیال آئیں گے۔ اس میں یہ چھوٹی سی بات ان کے جتنے آپ نیچے کومنٹس پڑھیں تو سارے اقرار الحسن کے خلاف ہیں، تو انہیں اقرار الحسن صاحب کو اتنی چھوٹی سی بات سمجھ نہیں آئی کہ انہوں نے جو ہے انسان کی فطرت پہ بات کی ہے۔ تو یہ چیز ہے۔ دوسری بات انہوں نے کی ہے کہ انہوں نے اسراف دکھایا ہے، کہ اسراف پہ بات کی ہے کہ 9 کروڑ روپے کا میرا ایک کیمرہ ہے۔ تو اگر کوئی شخص جس نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی پوری سپیچ سنی ہو تو اس میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب خود کہتے ہیں کہ جی جو ہے نا اس ٹائم، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سب سے پہلے ہم بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی دیکھتے تھے۔ آج کل اگر آپ کے سامنے کوئی بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی رکھے تو کیا اسے آپ دیکھیں گے؟ انہوں نے کہا ہے کہ آپ پیسہ خرچ اسلام پہ پیسہ نہیں خرچ کرتے، میڈیا کے ذریعے آپ اچھا انفلوئنس پیدا کریں۔ آج کل جو ہے نا جس طرح معاشرے میں ہو رہا ہے کہ لوگ یوٹیوبر تو بن جاتے ہیں، سب کچھ بن جاتے ہیں، لیکن وہ کرتے کیا ہے؟ ان کا کام ہے اپنی بیویوں کو دکھا کے، ان سے ناچ گانا کروا کے، ان سے یوٹیوب سے پیسے کمانا۔ لیکن انہوں نے آپ کو ایک نئی راہ دکھائی ہے کہ اگر آپ یوٹیوبر بننا بھی چاہتے ہیں تو دین حق کے لیے کام کریں۔ آپ کو دنیا میں چینل آپ کا مونیٹائز ہو نہ ہو، لیکن آخرت میں آپ کو ضرور ثواب ملے گا۔ تو بات کہنے کا مقصد یہی ہے کہ دیکھیں اقرار الحسن صاحب نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب پہ یہ الزام لگایا کہ 9 کروڑ کا کیمرہ، اور جب میں نے ان کی پوری سپیچ دیکھی تو انہوں نے کہا کہ جی کل لوگ بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی دیکھتے تھے اور آج لوگ جو ہے نا کلرفل HD دیکھتے ہیں۔ آج اگر انہیں بلیک اینڈ وائٹ دکھائیں تو وہ نہیں دیکھیں گے بلیک اینڈ وائٹ۔ اس لیے میں نے اگلے 100 سال کی تیاری کرنے کے لیے میں نے وہ سارے پروگرام 8K میں ریکارڈ کرنے کے لیے میں نے 9 کروڑ روپے کا کیمرہ خریدا، تاکہ میں مر بھی جاؤں تو اگلے 100 سال تک میری وہ ویڈیو چلتی رہے۔ 100 سال تک لوگوں کو آج جس طرح لوگ 360 پکسل میں دیکھتے ہیں، 720 پکسل میں دیکھتے ہیں، جو ٹھیک ہے، تو 8K 100 سال بعد شاید 8K میں دیکھیں، ٹھیک ہے، تو تب تک ان کا یہ سسٹم چلتا رہے گا۔ اتنی سی بات اس کو اقرار الحسن صاحب کو سمجھ نہیں آئی، تو ہماری اقرار الحسن صاحب سے یہی درخواست ہے کہ آپ جو ہے نا دوبارہ اپنا معافی نامہ ویڈیو ریکارڈ کریں، کیونکہ جو آپ کے فین تھے ان کے دل بہت ہرٹ ہوئے آپ کی یہ بات سن کے۔ آئیے ان کی مزید گفتگو سنتے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کتنی بے پردگی ہے، نیوڈیٹی ہے، آبسینٹی ہے، ننگا پن ہے۔ قرآن مجید میں اس کا حل ہے حجاب، لیکن اللہ تعالیٰ خواتین کے حجاب کے پہلے قرآن مجید میں مردوں کا حجاب بیان کرتے ہیں۔ خواتین کے حجاب کے ایک آیت پہلے مردوں کا حجاب کا ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 30۔ کہو مومن مرد سے کہ وہ اپنی نظر نیچے کر لے، کہو مومن مرد سے، مسلمان مرد سے، کیا وہ اپنی نظر نیچے کرے تو کیا وہ محفوظ رہے۔ نظر نیچے کرنا مطلب
اگر آپ کوئی بھی خاتون کوئی بھی لڑکی کو دیکھتے ہیں اور اگر آپ کا دماغ بھٹکتا ہے تو آپ کو گزر بسر کرنا چاہیے، گزر بسر کرنا چاہیے۔ ایک مسلم تھا جو ایک لڑکیوں کو دیکھ کے گھور رہا تھا، تو اس کے دوست نے کہا آپ کیا کر رہے، لڑکی کو گھورنا حرام ہے۔ تو اس نے کہا ہمارے رسول آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پہلی نظر معاف ہے، دوسری حرام ہے، میں نے تو آدھی نظر بھی پوری نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ لڑکی کو 3 منٹ بنا پلکے جھپکے دیکھو وداؤٹ بلنکنگ دا آئز اور بولو میری نظر ہی پوری نہیں ہوئی۔ اللہ کے رسول کا کہنا یہ تھا اگر انجانے میں، اللہ کے رسول کے معنی یہ تھی کہ اگر انجانے میں آپ کوئی لڑکی کو دیکھیں گے تو نظر نیچے کرو، دوسری بار مت دیکھو۔ اس کا مطلب نہیں کہ ایک لڑکی کو 3 منٹ بنا پلکے جھپکا ہے وداؤٹ دیکھو اور بولو کہ نظر پوری نہیں ہوئی۔ اس کے بعد آتا ہے خواتین کا حجاب، کہ کہو مومنہ سے، مسلمہ سے کہ اپنی نظر نیچے کرو اور اپنے پلو کو، اپنے ہیڈ کورنگ کو اپنے چھاتی پہ ڈالو اور اپنی زینت کو محفوظ کرو، صرف اپنے شوہر، اپنے والد، اپنے بیٹوں، اور ایک لمبی فہرست ہے محرم کی۔ تو محرم کے علاوہ غیر محرم کے سامنے آپ کو حجاب کرنا ضروری ہے۔ اور سورہ احزاب میں سورہ نمبر 33 آیت نمبر 59 میں کہا گیا ہے کہ جب بھی، یہاں آیت مل گیا اے نبی کہہ دو اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور مسلمان عورت سے کہ جب بھی وہ باہر جائیں گی تو جلباب پہنے۔ جلباب ہوتا ہے اوک لوگ، کچھ لوگ کہتے ہیں کوٹ، کچھ لوگ کہتے ہیں عبایا، عربی میں جلباب، تو کہ ایک دم ڈھیلا ہونا چاہیے تاکہ آپ کو کوئی چھیڑے گا نہیں۔ جلباب پہنو تو لوگ جانیں گے کہ آپ ایک ایسی خاتون ہیں جو عزت والی ہے اور آپ کو کوئی چھیڑے گا نہیں۔ اور شریعت میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں 6 چیزیں ہیں حجاب کے بعد۔ نمبر 1 ایکسٹینٹ۔ ایکسٹینٹ مطلب کتنا حصہ آپ کے بدن کا چھپا ہونا چاہیے۔ مرد کے لیے ہے ناف سے لے کے گھٹنے تک، عورت کے لیے پورا جسم ڈھکا ہونا چاہیے، صرف وہ چیز چہرہ اور ہاتھ کھلا ہو سکتا ہے۔ کچھ علماء کہتے ہیں یہ بھی چھپا ہونا چاہیے، لیکن یہ تو سب مانتے ہیں، اختلاف ہے چہرے پہ اور ہاتھ پہ، باقی جسم پہ نہیں، تو باقی پورا جسم چھپا ہونا چاہیے، صرف چہرہ اور ہاتھ چھوڑ کے۔ دوسرا، باقی 5 جو نقطے ہیں وہ خواتین اور مرد میں یکساں ہے۔ دوسرا نقطہ، کپڑے اتنے چست نہیں ہونا چاہیے تاکہ آپ کے جسم کا ڈھانچہ دکھ سکے، آپ کے جسم کے کنٹور نہ دکھ سکے۔ تیسرا نمبر، کپڑے اتنے پتلے نہیں ہونا چاہیے چاہے اس کے تھرو آپ دیکھ سکیں۔ چوتھا نمبر، کپڑے اتنے بھڑکیلے نہیں ہونا چاہیے، چمک دھمک، تاکہ دوسرے کو اٹریکٹ کر سکے۔ آپ پہن رہے عبایا لیکن اس کے اوپر سیکوینس ہے، ہر قدم پہ چھپک چھپک لائٹ آتی ہے اپنے چہرے پہ، روشنی۔ تو حجاب کا مقصد ہی کیا ہے نا، ڈھیلے ہے۔ آپ کا حجاب اتنا بھڑکیلا ہے، کلر فلورسنٹ کلر، اور اس کے اوپر سیکوینس ہے، جیسا لائٹ پڑی تو آنکھ پہ آتی ہے۔ 5واں نقطہ، کپڑے دوسرے مذہب کے نہیں ہونا چاہیے۔ آپ صلیب نہیں پہن سکتے، صلیب عیسائی کی نشانی ہے، ٹائی عیسائی کی نشانی نہیں ہے، یہ تو میں نہیں پہنتا تھا، وہ لوگ کو غلط فہمی ہے۔ آپ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا پڑھیں گے تو لکھا ہے ٹائی، کیونکہ جو ملک میں بہت ٹھنڈی ہوتی تھی تو وہ باندھنے کے لیے ٹائی پہنتے تھے۔ آپ اگر جائیں گے
कोई कहीं भी बाइबल में नहीं लिखा है क्या टाई सलीब की निशानी है। आप पादरी का फोटो देखिए, पादरी क्या पहनते? तोप पहनते, तोप जैसा, टाई नहीं पहनते। ये कुछ मुसलमान को गलत फहमी है। तो कोई भी काम के लिए, सही काम के लिए हराम तो कर नहीं सकते, आप कितने भी बड़े दाई हो। तो मैं पहनता हूँ क्योंकि गैर मुसलमान को मुतासिर करने के लिए। कौन सा जोकर है ये? टाई, सूट, टोपी ढकने के ऊपर फर्ज है या सुन्नत है, इख्तिलाफ है, लेकिन कोई भी ये नहीं कहता है कि मुस्तहब नहीं है। इधर मुस्तहब या फर्ज, मैं समझता हूँ फर्ज है। इमाम अदाबी कहते हैं गुनाह कबीरा है, लेकिन चारों अइम्मा कहते हैं कि मुस्तहब है, सुन्नत है, जो भी है। मैं कोट टाइप पहन रहा हूं, लेकिन मेरे ट्राउजर, मेरे पैंट ढकनों के ऊपर है। सिर को ढकना सुन्नत है, टाई को पहनना मुबा मतलब ऑप्शनल। तो पांचवा नुक्ता है वो निशानी मत पहनो जो गैर मजहब की निशानी है, सलीब, टीका। और आखिरी है आप दूसरे जिन्स के कपड़े मत पहनो, मर्द औरत के कपड़े नहीं पहनना चाहिए, औरत मर्द के। ये 6 है। अगर इसका एहतराम करेंगे तो पूरी पोर्नोग्राफी और पूरे ये नंगापन दुनिया से निकल जाएगा। अफसोस की बात है कि हम कई बार मुस्लिम माशरे में देखते हैं, जब मैं तकरीर करता हूं तो हिंदू जो मेरी तकरीर को देखते हैं, जब मुझसे मिलने आते हैं तो एहतराम करते हैं। वो आमतौर पे हिजाब नहीं करते, लेकिन अपना दुपट्टा सिर पे लेते और मेरे से दूर रहते हैं, क्योंकि जानते हैं कि मैं जब तकरीर करता हूं, कहता हूं दे शुड बी नो इंटरमिंगलिंग। लेकिन अफसोस की बात है कई मुस्लिम माशरे में तो मुसलमान खवातीन मुझसे बात करती है, बोलती है मेरे फैन है, लेकिन मेरे पे चढ़ जाती है। चढ़ जाती मतलब मैं चढ़ने देता हूँ, एकदम आगे भाई रुको, मैं पीछे जाता हूँ, एकदम दीवार आ जाती है। अरे भाई क्या कर रहे हैं आप? चढ़ जाती है, खाली ये मोहर है, मैं तो छूने भी नहीं देता हूँ भाई, लेकिन मेरे करीब आती है। जब भी जैसा भी 2-3 मीटर से कम होता है तो मैं और पीछे जाता हूँ। डिस्टेंस होना चाहिए ना। हम देखते हमारे माशरे में कुरान पढ़ते लेकिन हिजाब पे अमल ही नहीं करते। ये जो हिजाब है ये एक पॉइंट है हिजाब का, ये 6 नुक्ते हैं, ये 6 नुक्ते हैं। ये कपड़े के हिजाब के बारे में, आप किस तरीके से बात करते हैं वो भी हिजाब में आता है, किस तरीके आप चलते हैं वो भी हिजाब में आता है, सब हिजाब में आता है। सिर्फ कपड़े हिजाब में नहीं आता है। अफसोस की बात है जब मुस्लिम माशरे में जाते हैं तो उन्हें हिजाब की तहजीब ने, मैं जाता हूं कई मुसलमान ताजिर, उनकी सेक्रेटरी खातून। क्यों? वो काम करने में बहुत अच्छा है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अगर आप एक कमरे में एक मर्द और औरत नामहरम है तो तीसरा इंसान शैतान है। आपकी सेक्रेटरी को आप नोट देंगे ना, क्या मर्द मर गए क्या दुनिया के? अपने रिसेप्शन पे खातून को रखते, क्यों रखते? अट्रैक्ट कर सके। अट्रैक्ट मैं मानता हूं, जो बोलते बिल्कुल सही है। लड़की को रखेंगे तो मैं चमक धमक के कोई भी आ जाएगा ना। इसलिए एरोप्लेन में एयर होस्टेस होते ना, अट्रैक्ट करने के लिए। क्यों? ये आपको अट्रैक्ट कर रहे जहन्नम की तरफ। आपको अल्लाह पे भरोसा ही नहीं, लेडी सेक्रेटरी रखते, लेडी रिसेप्शनिस्ट रखते। खवातीन अगर काम करना चाहते वो ऐसा काम होना चाहिए जो शरीयत के खिलाफ नहीं है, और अलहदा होना चाहिए। लेडी सेक्शन बिल्कुल अलग। There should be no intermingling of jinns. इंटरमिंगलिंग होना ही नहीं चाहिए। इंटरमिंगलिंग होएगा तो फितना होंगी। आप अगर खूबसूरत सेक्रेटरी को रखेंगे
اور آپ ان کو ڈکٹیٹ کریں گے, آپ کے دماغ میں کچھ نہیں ہوگا, تو آپ کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے. آپ کو کچھ بیماری ہے, آپ خوبصورت سیکرٹری رکھتے, اس کو ڈکٹیٹ کرتے, پھر بولتے ذرا لیٹ ہو گیا, لیٹ رکو, وہ رکیں گی. آپ ان کے مالک ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اسراء میں, سورہ نمبر 17 آیت نمبر 31 میں, زنا کے قریب بھی مت آؤ. زنا تو حرام میں لکھا ہے, زنا کے قریب بھی مت آؤ. آج ہم دیکھتے دنیا میں زنا, ایڈلٹری, فورنیکیشن عام ہے. امریکہ میں ایک شخص 8 عورت کے ساتھ سوتا ہے شادی کرنے کے پہلے, ایوریج. شادی کرنے کے بعد کتنے لڑکیوں سے سوتا ہے وہ لکھا نہیں. ایوریج ایک مرد امریکہ میں, ایوریج مطلب ایوریج ہے, چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو. ایک PhD ریسرچ ہوا تھا مسلمانوں کے بارے میں, کہوں گا نہیں میں, وہ بھی ہاں یہ 8 سے کم ہے, لیکن ہاں یہ آپ جس معاشرے میں رہیں گے وہ معاشرے کو نقل کریں گے. ایوریج ایک مرد امریکن USA میں 8 عورتوں کے ساتھ سوتا ہے شادی کرنے کے پہلے. شادی کرنے کے بعد کتنے کے ساتھ سوتا وہ سروے میں نہیں لکھا ہے. زنا, ایڈلٹری, فورنیکیشن. شادی کے پہلے زنا کرو تو انگلش میں بولتے فورنیکیشن, شادی کے بعد کرو تو بولتے ایڈلٹری. قرآن مجید میں سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 31 میں لکھا ہے, آپ زنا کے قریب مت آؤ. زنا کے قریب مطلب, ابھی میں کہوں گا ایک لڑکی فون کرتی ہے اور ہم جانتے ہیں کہ آواز اورا میں نہیں آتی. آواز, خاتون کی آواز جو ہے وہ اورا میں نہیں آتی. تو خاتون فون کرتی ہے تو میں بات کرتا ہوں, 2 بار فون کرتی, 3 بار فون کرتی, پھر اچھے آواز میں بات کرتی. ارے لڑکی سے بات کرنا کیا ہے, نو پرابلم. پھر بولتی چلو چائے کے لیے باہر جائیں گے. چائے کے لیے کیا پرابلم, نو پرابلم, ہم زنا تھوڑی کر رہے تھے, چائے کے لیے. پھر 2-3 بار چائے کے لیے جائیں گے, میکڈونلڈ میں جائیں گے, کینٹکی فرائڈ چکن میں جائیں گے, اسٹاربکس میں. بعد میں بولیں گے رات کو کھانے پہ جائیں گے, رات میں کھانے کے لیے, حرام تھوڑی ہے. اس کے بعد ہوٹل میں ساتھ میں سوئیں گے. اسے کہتے خطوات الشیطان. پہلے شیطان جانتا ہے کہ آپ اچھے مسلمان ہیں تو ٹیلی فون پہ بات کرنا, ٹیلی فون پہ خاتون سے بات کرنا تو حرام نہیں, لیکن بے بنیاد بات کرنا. اللہ فرماتے قرآن مجید میں سورہ احزاب میں سورہ نمبر 33, اللہ کے رسول کے بیویاں سے, ہمارے امہات المومنین سے, اللہ تعالیٰ فرماتے آپ کی آواز, بی کمپلیسنٹ ان یور وائس, مطلب آواز کو آپ زیادہ خوبصورت مت بناؤ, نہیں تو اس آدمی جس کے دل میں بیماری ہے وہ غلط سوچے گا. کس سے کہہ رہے, امہات المومنین سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہمارے اللہ کے آخری نبی کے بیویوں سے کہتے ہیں, یعنی اگر ہائیسٹ کس کا اگر عہدہ ہے خواتین میں وہ امہات المومنین کا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے بی کمپلیسنٹ ان یور وائس, اپنی آواز پہ دھیان دو, مطلب زیادہ خوبصورتی مت کرو. اگر زیادہ ہیلو ہاؤ آر یو, آئی ایم ویری فائن, آپ کیسے ہو, میں تو بہت اچھی ہوں. اچھا آپ نے یہ پکچر دیکھی امیتابھ بچن کا, ہم نے دیکھا. ابھی کیا ضرورت ہے آپ کو بات کرنے, بات کرنا حرام نہیں, لکھنا بات کرتے تو زیادہ کمپلیسنٹ مت ہو, مطلب زیادہ خوبصورت سے بات کریں گے تو کیا ہوگا. اللہ فرماتے سورہ روم میں سورہ نمبر 30 آیت نمبر 21 میں, اللہ نے مرد اور عورت کے بیچ میں محبت ڈالی. مرد اور عورت مطلب بیوی اور شوہر کے, لیکن اب بیوی شوہر نے پھر بھی محبت آ جاتی ہے تو یہ حرام محبت ہے. خطوات الشیطان. تو سیکرٹری رکھیں گے, بہانا چاہیے بھائی اچھی ہے وہ, کیا ضرورت ہے, مرد کیا مر گئے. تو یہ سب حجاب
کے خلاف ہے. صرف کپڑے پہننا نہیں. تو ہم دیکھتے ہیں, ہم عام طور پہ اشتہار لوگ ذاکر بھائی کیوں آپ بولتے ہیں یوٹیوب کے ایڈورٹیزمنٹ حرام ہے؟ کیونکہ اس کے اندر ایڈ حرام ہے. 75% ہینڈ کے اندر آپ دیکھیں گے خواتین ہیں, موٹر سائیکل ایڈ میں خاتون ہیں, گاڑی کے ایڈ میں خاتون ہیں. مجھے کس نے کہا BMW کے ایڈ کے اندر ایک لڑکی کھڑی ہے بکینی میں اور اس پہ لکھا ہے ٹیسٹ ڈرائیو ہر ناؤ. اسے ابھی چکھو. کس کو؟ گاڑی کو یا لڑکی کو؟ کیا ہو رہا ہے؟ ہم ہمارے ماں کو بیچ رہے, بیویوں کو بیچ رہے, بہن کو بیچ رہے. کیا ہو رہا ہے؟ اور کہتے ہیں ماڈرن ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زنا سے دور, زنا کے قریب مت آؤ. اللہ تعالیٰ کئی جگہ کہتے قرآن میں خطوات الشیطان, مطلب شیطان سے تو بچو ہے, شیطان کے سٹیپ سے. خطوات الشیطان, اگر وہ پتا ہے کہ آپ اچھے مسلم ہیں تو وہ چیز کرے گا جو مباح ہے, لیکن اس کے بعد آستے آستے آئیں گا. تو پہلے آپ جوک لو نا. میں دیکھتا ہوں مسلم معاشرے میں عورت آدمی ہاتھ ملا رہے. ارے ہاتھ ملانا خراب ہے کیا؟ کتنے جاہل لوگ ہیں آپ. ہاتھ ملانا خراب ہے کیا؟ اللہ کے رسول فرماتے اگر ایک آدمی ایک غیر محرم عورت کو چھوتا ہے تو سر میں کھیل ٹھوکنا بہتر ہے. سر میں کھیل ٹھوکنا بہتر ہے بنسبت ایک غیر محرم عورت کو چھونا. ارے لیکن وہ تو میری بیٹی ہے, صرف 16 سال کی ہے. 16 سال کی بیٹی کے ہو جائز ہے. اگر آپ کی بیوی نے اسے جنم نہیں دیا آپ چھو بھی نہیں سکتے. بڑی کنٹروورسی ہو گئی تھی اسلام آباد میں جب مجھے تقریر کے لیے بلایا گیا تھا. کہا گیا تھا کہ وہ اناتھ اورفن بچوں کو, تو ان کی میں پوری میری چینج کر کے میرا اسکیڈول 10 منٹ ان کو ملنے والا تھا. وہ تو پورا فوٹو سیشن تھا, بچے تو پیچھے رہ گئے, فوٹو لے رہے. اور بنا کہے کہ کئی لڑکیاں اسٹیج پہ آ گئے, بالغ لڑکیاں 14 سال 15 سال, اور حجاب بھی نہیں صحیح. اتنی بڑی فوج آ گئی تو کیا کرنے کا, بھگ جانے کا. ہم جھگڑا کروں ادھر, لوگ مجھے کچھ بھی بولے, بزدل بولے, کچھ بھی بولے, کائر بولے, میں تو میرے اللہ اور اللہ کے رسول پورا لائف ٹیلی کاسٹ ہو, تو بھگ گیا. ہاں ڈر کے بھگ گیا. میں کیا جھگڑا کروں ادھر؟ تو ڈیبیٹ ہو گیا اس کے اوپر. اور آرفنیج کا مالک کہتا ہے یہ تو میری بچیاں ہیں. میں بولا تو چھو بھی نہیں سکتے ان کو. بچی بولو ٹھیک ہے, وہاں تک کہ ٹھیک ہے, بیٹا بولو ٹھیک ہے. آپ اگر کھانا کھلاتے اس کو آپ چھو بھی نہیں سکتے. جب بھی وہ بالغ ہو گئی تو آپ چھو بھی نہیں سکتے. اگر آپ کی بیوی نے جنم دیا ٹھیک ہے تو جائز ہے. تو کدھر گیا اپنا معاشرہ, کدھر گیا سویٹ ہوم؟ سب سے سویٹ ہوم جنت ہے بھائی. جنت سے اچھا سویٹ ہوم تو دنیا میں نہیں ہے. اور اگر آپ ذاکر نائک کے کیسٹ کو دیکھتے ہیں, آپ میرے فین ہیں, تو ایسے حرکت کیوں کرتے بھائی؟ اور جب تک میں اللہ اور اللہ کے رسول پہ عمل کرتا ہوں آپ میری بات پہ عمل کر سکتے. جس دن میں اللہ اور اللہ کے رسول سے بھٹک جاؤں گا آپ کبھی میرا ساتھ مت دینا. اپنی سوچ کو بدلو, اپنے کردار اپنے خیالات کو بدلو.
جی تو ناظرین، اب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا ہے کہ جس طرح ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے بے حیائی کو اتنا ڈیپلی جا کے سمجھایا ہے کہ ہر کار معاشرے میں چل کیا رہا ہے کہ کال ہم کریں گے تو سیدھا ہم یہی بات کریں گے بھائی کال بات کرنا کون سا حرام ہے. تو یہ وہی بات ہے، خطوات شیطان ہیں جس کو ہمارے محترم اقرار الحسن صاحب نے سمجھنے میں غلطی کی، جس کو شاید وہ نہیں سمجھ سکے، شاید ان کا اتنا مینٹالٹی لیول نہیں ہے کہ وہ اس بات کو سمجھیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم بحیثیت پاکستانی ہم اقرار الحسن کو بہت اچھا ایک ہیرو سمجھتے تھے، اور اس ایسے بندے سے اس چیز کی ایکسپیکٹ نہیں تھی کہ جب بے حیائی اتنی عروج پہ جا رہی ہے تو ہم چلو زیادہ نہ صحیح اس کو تھوڑا بہت کم کریں. جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر برا کام ہوتے ہوئے دیکھو تو اسے ہاتھ سے روکو. اگر آپ ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو آپ اسے زبان سے روکو. اگر آپ میں اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ آپ اسے زبان سے روک سکتے ہیں تو آپ کم از کم اسے دل میں کوسو، دل میں اسے برا جانو. لیکن ہمارے پیارے بھائی اقرار الحسن صاحب نے ایسا کام کیا ہے کہ ہم خود ان کا نام لے کے اب شرمندگی محسوس کر رہے ہیں کہ ایسے بندے سے ایسی توقع نہیں تھی جو کہ بے حیائی کو پروموٹ جو ہو رہی ہے اس کو ڈی موٹیویٹ کرنے کے بجائے انہوں نے خواتین کا اس طرح سے، ایسی خواتین جو کہتی ہیں میرا جسم میری مرضی، ظاہر سی بات ہے 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، اور ایسی عورتیں، ایسی خواتین جو کہتی ہیں کہ میرا جسم میری مرضی ہے، ان کا ساتھ دے کے انہوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اقرار الحسن صاحب کے دل میں باریک کھوٹ ہے. دیکھا جائے تو ایک بندہ جو دین کی اتنی خدمت کر رہا ہے تو وہ آپ کا مہمان ہے. دیکھیں نا، دوسری بات مہمان نوازی کی، وہ بندہ آپ کا مہمان ہے، آپ نے کیا کیا وہ آپ کے گھر موجود ہے اور آپ نے اس بندے کی سمپل سی بات کو بجائے سمجھنے کے فتنوں کے انبار لگا دیے، فساد ڈالنے کی کوشش کی، عوام کو بھڑکانے کی کوشش کی. لیکن اللہ تعالیٰ بہتر فیصلہ کرتے ہیں کہ ان کے چاہنے والوں نے کامنٹس میں ان کی ایسی مرمت کر دی کہ ان کے لیے کافی ہے.